آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی روشنی میں. یہ ہے تیسری آنکھ، اسے آجنا چکرا بھی کہتے ہیں. جی بالکل. اور یہ مواد اس کی کافی تفصیل میں جاتا ہے. کیا ہے، فائدے کیا ہیں، کیسے فعال ہو سکتی ہے، اور سائنس کا کیا زاویہ ہے اس پر. ہاں، یہ ایک ایسا تصور ہے جو آپ دیکھیں قدیم حکمت میں بھی ہے، اور آج کل لوگ اس میں کافی تجسس بھی رکھتے ہیں. صحیح. تو دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں اس توانائی مرکز کے بارے میں. اکثر اسے وجدان کا، اعلیٰ شعور کا دروازہ مانا جاتا ہے. تو آئیے پھر ذرا گہرائی میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تیسری آنکھ آخر ہے کیا چیز، کیا فائدے ہیں اس کے، اور یہ جو فعال کرنے کی بات ہوتی ہے وہ کیسے ممکن ہے. اور وہ پینیل گلینڈ والی بات بھی. ہاں، پینیل گلینڈ سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے، خاص طور پر اگر سائنس کے نظریے سے دیکھیں. تو شروع کرتے ہیں بنیادی سوال سے. یہ تیسری آنکھ یا آجنا چکرا ہے کیا؟ جی، یہ جو ہمارے توانائی کے مراکز ہیں نا جسم میں، چکرا جنہیں کہتے ہیں، ان میں سے یہ چھٹا مرکز مانا جاتا ہے. چھٹا مرکز. اور جگہ؟ جگہ اس کی بتائی جاتی ہے دونوں بھووں کے درمیان، پیشانی پر. اچھا. اور آجنا یہ سنسکرت لفظ ہے. اس کا مطلب ہے حکم دینا یا ادراک کرنا، سمجھنا. حکم دینا یا سمجھنا. جی، تو اسے روحانی بصیرت کا، اندرونی حکمت کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اعلیٰ شعور سے جڑنے کا. مطلب یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھ سکیں باطنی دنیا کو. بالکل ایسا مانا جاتا ہے، اور اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے پینیل گلینڈ سے. پینیل گلینڈ جو دماغ میں ہوتا ہے. جی ہاں، دماغ کے تقریباً مرکز میں ایک چھوٹی سی گلٹی ہے، یہ میلاٹونن ہارمون بناتی ہے. اچھا، جو نیند وغیرہ کے لیے ضروری ہے. بالکل، نیند کے چکر کو کنٹرول کرتا ہے یہ ہارمون. اور اس تیسری آنکھ کی کچھ علامتی چیزیں بھی ہیں، رنگ وغیرہ. ہاں، بتائی جاتی ہیں، جیسے اس کا رنگ گہرا نیلا یا نیلگوں، انڈیگو جسے کہتے ہیں. انڈیگو. عنصر اس کا روشنی ہے، اور جو آواز یا منترا اس سے جڑا. تو یہ تو ہو گئی اس کی تعریف. اب آتے ہیں اس کی اہمیت یا فائدوں کی طرف. روحانی طور پر کیا فائدے بتائے گئے ہیں؟ روحانی طور پر تو سب سے اہم یہ ہے کہ یہ آپ کو اعلیٰ شعور سے جوڑتا ہے. آپ کے اندر کا جو رہنما ہے، آپ کی اپنی حکمت، اس تک رسائی دیتا ہے. گہری بصیرت ملتی ہے. کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ اس سے خواب بھی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، تو یہ صرف روحانی نہیں ہے، مطلب ذہنی اور جذباتی فائدے بھی ہیں. جی بالکل. ذہنی سطح پر دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ سوچ میں وضاحت آتی ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، یادداشت بہتر ہوتی ہے، اور تخلیقی صلاحیت، کریٹیوٹی وہ بھی بڑھتی ہے. اور جذباتی طور پر یہ توازن لانے میں مددگار ہے، بے چینی، تناؤ، ڈپریشن وغیرہ کو کم کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر خود شناسی، اپنے آپ کو بہتر جاننے میں. یہ سب سننے میں تو واقعی بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ اگر کوئی اسے جسے کہتے ہیں فعال کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ کیا طریقے ہیں؟ ہاں، طریقے کئی بتائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو عام ہے وہ ہے مراقبہ، میڈیٹیشن. مراقبہ کس طرح کا؟ اس میں عام طور پر توجہ اسی تیسری آنکھ والے مقام پر بھووں کے بیچ مرکوز کی جاتی ہے، یا پھر اور کیا جاتا ہے کہ وہاں نیلی روشنی ہے. ایک خاص ٹیکنیک تراٹک بھی ہے. تراٹک وہ کیا ہے؟ اس میں آنکھیں کھلی رکھ کر کسی ایک نقطے پر نظر جمائی جاتی ہے، جیسے موم بتی کا شعلہ، پلک جھپکائے بغیر، جتنی دیر ممکن ہو. یہ تو مشکل لگتا ہے. ہاں، مشق کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ سانس کی مشقیں ہیں. پرانایاما؟ جی، پرانایاما. خاص طور پر ناڑی شودھن کا ذکر ملتا ہے. وہ جو ایک نتھنے سے سانس لیتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں؟ بالکل وہی. آلٹرنیٹ نوسٹرل بریدنگ. یہ توانائی کے بہاؤ کو متوازن کرتی ہے. اور یوگا آسن؟ جی ہاں، کچھ یوگا پوزز بھی مددگار مانے جاتے ہیں، جیسے بال آسن یعنی چائلڈز پوز، اور شیرشاسن، ہیڈ سٹینڈ. ہیڈ سٹینڈ، سر کے بل کھڑا ہونا. جی، خیال یہ ہے کہ ان آسنوں سے خون کا بہاؤ دماغ کی طرف بڑھتا ہے، جو شاید پینیل گلینڈ کو تحریک دیتا ہو. اچھا، یہ تو ہو گئی مشقیں. کیا کھانے پینے میں بھی کچھ ہے؟ ہاں، کچھ غذائی تجویز بھی دی جاتی ہیں، جیسے نیلے یا جامنی رنگ کے پھل اور سبزیاں. جامن، بینگن؟ بالکل، جامن، بینگن، اس طرح کی. پھر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز والی چیزیں، جیسے اخروٹ یا مچھلی. ہاں، اخروٹ، السی کے بیج، مچھلی، اور ایک چیز خام کوکو پاؤڈر کا بھی ذکر ملتا ہے. را ککاؤ. اچھا. اس کے علاوہ
کچھ لوگ قیمتی پتھر پہنتے ہیں جیسے نیلم یا لاجورد لیپس لازولی. اور خوشبوئیں؟ جی، ایسینشل آئلز جیسے لیونڈر ہے، سندل کا تیل ہے، انہیں بھی معاون سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سب فعال کرنے کی باتیں ہو گئی، لیکن اگر یہ مرکز بقول ان ذرائع کے ٹھیک کام نہ کر رہا ہو، کوئی رکاوٹ ہو، تو کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس کی بھی کچھ علامات بتائی جاتی ہیں. جسمانی طور پر جیسے سر میں درد رہنا، نیند ٹھیک نہ آنا یا سر چکرانا. ذہنی طور پر فیصلہ کرنے میں مشکل ہونا، دماغ جیسے دھندلا سا ہو، کلیئر نہ ہو. اور جذباتی؟ جذباتی طور پر وہی تناؤ، ڈپریشن یا ذہن کا بہت بند ہو جانا، نئے خیالات کو قبول نہ کرنا. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں ذرا سائنس کی طرف. سائنس کیا کہتی ہے اس سب کے بارے میں؟ کیا یہ تیسری آنکھ کوئی حقیقی چیز ہے سائنس کی نظر میں؟ دیکھیں، سائنس جو ہے نا، وہ براہ راست اس تیسری آنکھ کے روحانی تصور کو نہ مانتی ہے نہ رد کرتی ہے. مطلب یہ سائنس کا دائرہ نہیں ہے. اچھا. لیکن وہ پینیل گلینڈ کو ضرور تسلیم کرتی ہے، اس کی اہمیت کو بھی. تو پینیل گلینڈ کو سائنس کیسے دیکھتی ہے؟ سائنس اسے جسم کی حیاتیاتی گھڑی، بائیولوجیکل کلاک کا ایک اہم حصہ مانتی ہے. یہ نیند اور جاگنے کے سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے، وہ میلاٹونن ہارمون بنا کر. جی، جس کا ذکر پہلے ہوا. بالکل. اور یہ ہارمون صرف نیند نہیں، موڈ پر بھی اثر ڈالتا ہے اور مجموعی صحت پر بھی. تو براہ راست تیسری آنکھ نہیں، لیکن پینیل گلینڈ اہم ہے. اچھا، اور یہ جو مشقیں ہیں، مراقبہ، یوگا، ان کے بارے میں سائنس کا کیا خیال ہے؟ ہاں، یہاں سائنس کافی مثبت ہے. بہت تحقیق ہوئی ہے اس پر، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ مراقبہ، یوگا، یہ مشقیں دماغ پر بہت اچھے، قابل پیمائش اثرات ڈالتی ہیں. اچھا؟ جیسے ذہنی سکون بڑھتا ہے، توجہ دینے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، تناؤ کم ہوتا ہے. یہ چیزیں دماغی سکینز وغیرہ میں بھی نظر آتی ہیں. تو مطلب یہ مشقیں خود میں فائدہ مند ہیں، چاہے ہم انہیں تیسری آنکھ سے جوڑیں یا نہ جوڑیں. بالکل. ان کے اپنے طبی اور نفسیاتی فائدے ثابت شدہ ہیں. یہ بات اہم ہے، اور یہ بھی ضروری ہوگا کہ اگر کوئی یہ سفر شروع کرے تو احتیاط برتیں. یقیناً جلد بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے. آہستہ آہستہ شروع کریں، اور جذباتی طور پر تیار رہنا بھی ضروری ہے. صبر بہت چاہیے. اور زمینی رہنا بھی ضروری ہے شاید، مطلب عملی زندگی سے کنارہ کشی نہ ہو جائے. بالکل. ایک متوازن رویہ بہت اہم ہے. روحانیت اور عملی زندگی میں توازن. تو خلاصہ کیا نکلا ہے ساری گفتگو کا؟ خلاصہ یہی ہے کہ ان ذرائع کے مطابق تیسری آنکھ اندرونی حکمت اور ذہنی صفائی کا ایک طاقتور مرکز ہے، اور اگرچہ اس کی جڑیں گہری روحانی روایات میں ہیں، اسے جڑی ہوئی مشقیں جیسے مراقبہ اور یوگا ان کے دماغ اور جسم پر ایسے مثبت اثرات ہیں جنہیں اب سائنس بھی مان رہی ہے. پینیل گلینڈ کا کردار، مراقبے کے دماغ پر اثرات، یہ سب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جی بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک ذاتی سفر ہے، بتدریج ہوتا ہے، صبر اور مستقل مزاجی چاہیے. لیکن جو ممکنہ فائدے ہیں وہ واقعی قابل غور ہیں، ذہنی سکون سے لے کر گہری بصیرت تک. اور آخر میں ایک نکتہ چھوڑ جاتی ہوں سوچنے کے لیے. جی؟ یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ قدیم روایات نے جو توانائی کے مراکز بتائیں، اور آج کی سائنس جو دماغ کے افعال دریافت کر رہی ہے، جیسے پینیل گلینڈ کا کام یا مراقبے کے اثرات، ان میں کہیں نہ کہیں ایک ربط، ایک مماثلت نظر آتی ہے. صحیح کہا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے شعور کے اندر مزید کتنی صلاحیتیں چھپی ہو سکتی ہیں جنہیں ہم شاید ابھی پوری طرح جانتے بھی نہیں، چاہے ہم انہیں نام کوئی بھی دیں.